اللہ کے لیے مجھے جانے دو۔ ہسپتال میں ایڈمٹ وہ لڑکی بے ہوشی میں چیخ رہی تھی اور سارے ڈاکٹرز اس کے کمرے میں جمع تھے کہ اچانک ایک ڈاکٹر نے اسے زہر کا انجیکشن لگا دیا اور راتوں رات دفنا دیا۔ میں اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ مجھے تجسس ہوا تو میں اس لڑکی کی قبر پر گئی، پر اندر آواز محسوس کر کے فوری قبر کھودنے سے اسے باہر نکالا تو ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ میں جلدی سے واپس قبر بند کرنے لگی، لیکن میرا ہاتھ۔ اماں کہاں ہو تم؟ میں اماں کو آوازیں دیتی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ آج میں بے انتہا خوش تھی اور یہ خوشی میں اماں کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ اماں مجھے حسب معمول باورچی خانے میں دکھائی دی تھی۔ اماں میں نہ کہتی تھی کہ رب سوہنا سب صحیح کر دے گا۔ میں نے اماں کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اماں کو گھما ڈالا۔ اماں میرے چہرے کی خوشی سے سمجھ گئی تھی۔ کیا تمہیں نوکری مل گئی؟ ہاں اماں، ہاں، بہت بڑا ہسپتال ہے اور تنخواہ پورے 20,000۔ میں نے خوشی سے آنکھیں ٹپٹپائیں تو اماں ہنس دیں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میری بیٹی بہت مضبوط ہے۔ جہاں میں ٹوٹ جاتی ہوں وہاں بھی تم حوصلہ نہیں ہارتی۔ اماں کی آنکھوں میں موتی چمکے تو میں نے فوراً اماں کی آنکھیں صاف کی۔ نہیں اماں، بس اب نہیں رونے دوں گی آپ کو۔ اب وہ دن گئے، دیکھنا آپ کو یہ بیٹی کتنا آگے لے جائے گی، ابھی تو پہلا قدم ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اماں بھی مسکرا دی۔ نوکری ملتے ہی مجھ میں عزم و ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے جلد ہی اپنے حالات بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا نام کومل ہے۔ میری زندگی بہت سے مسائل میں گھری ہوئی تھی۔ میرا دنیا میں اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ میری ماں بھی ایک نرس تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی تھی کہ خاندان کے لوگ اماں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہ کرتے تھے۔ ویسے تو ہمارا کوئی اتنا بڑا چوڑا خاندان نہ تھا، مگر جو بھی رشتہ دار تھے وہ نہ جانے کیوں اماں سے نفرت کرتے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ کون تھا، وہ زندہ بھی تھا یا مر گیا، کیونکہ اماں اس کے بارے میں کبھی بات کرنا پسند نہ کرتی تھی۔ اماں نوکری کرتی، تب تک میں اپنی نانی کے گھر رہتی۔ میری نانی کے علاوہ وہاں کوئی بھی میری ماں کو بلانا تک پسند نہ کرتا، جبکہ وہ لوگ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرتے۔ میں نانی کے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اماں کے واپس آتے ہی اماں سے لپٹ جاتی۔ میں کچھ بڑی ہوئی تو میں نے اماں کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اب نانی کے گھر نہ جاؤں گی، بلکہ گھر میں اکیلی رہ لوں گی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر پر اکیلی رہوں۔ اماں بہت ڈرتی تھی۔ اماں کا ڈر دیکھ کر میں نے اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ مجھے تیری فکر رہا کرے گی بیٹی۔ اماں میرا فیصلہ سن کر ہلکان تھی۔ میں اماں کو پریشان تو نہ کرنا چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ مامی کی نظریں اب مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ وہ میرے بارے میں کافی غلط رائے رکھتی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں ان کے منہ سے کچھ الفاظ سنے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں ان کے بیٹوں کو اپنے جال میں نہ پھنسا لوں، حالانکہ میں نے ابھی میٹرک ہی کیا تھا۔ اگر میں اماں کے سامنے نہ ڈٹتی تو مجھے نہ جانے وہ کتنا عرصہ تکلیف کا وقت گزارنا پڑتا۔ میں ضد کی اتنی پکی نکلی کہ اماں کو اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر ہسپتال کے قریب گھر لینا پڑا۔ اماں ہمیشہ کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ نئی جگہ کا خوف، نئے لوگوں سے ملنے کا خوف اماں نے سر پر سوار کر لیا، مگر مجھے کوئی خوف نہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک سبق سیکھ لیا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، بھلے چاہے سامنے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو مائیں بیٹیوں کا سہارا اور حوصلہ بنتی ہیں، مگر میرے ساتھ الٹا حساب تھا۔ میں اماں کا حوصلہ بن گئی تھی۔ میں ان کی ڈھارس اور حوصلہ بڑھاتی۔ اماں ڈیوٹی پر جاتی تو میں کالج سے آنے کے بعد سارا دن گھر پر ہی ٹھہرتی۔ نانی کے گھر نہ جانے سے مجھے بڑا سکون ملا، اور نانی نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ میں اب وہاں کیوں نہیں آتی اور اماں کی غیر موجودگی میں کہاں پر ٹھہرتی ہوں۔ وہ بھی شاید مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر مجھے اتنی پرواہ نہ تھی، اور میں اپنے فیصلے پر مزید مطمئن ہو گئی تھی۔ میری نانی کے ساتھ اتنی انسیت ہی کہاں تھی۔ میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا تو نرسنگ میں داخلہ لینے کا سوچا۔ اماں کا خیال تھا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے، نرسنگ کا کام میرے لیے ٹھیک نہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھی۔ جو کام ہم دونوں ماں بیٹی کے جینے اور زندگی گزارنے کا سبب تھا، وہ کام برا کیسے ہو گیا؟ میں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں۔
میں اماں کی خواہش پر سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے جتنا خرچہ چاہیے تھا وہ ہم ماں بیٹی کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا ایسے سراب کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ تھا جس کے بعد کچھ حاصل ہی نہ ہو۔ نرسنگ کے کورس میں ساتھ ہی تنخواہ ملنا شروع ہوتی تو میں اماں کو نوکری چھڑوا سکتی تھی۔ اماں میں اب اتنا دم خم نہ رہا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سر انجام دیں، اور جب بھی ہسپتال سے واپس آتی تو اتنی تھکی ہاری ہوتی کہ مجھ سے ان کی حالت نہ دیکھی جاتی۔ میں گھر کا کام نپٹا کر رکھتی اور گھر آنے کے بعد اماں کو بھرپور آرام دیا کرتی تھی۔ اب اماں کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اتنے گھنٹے ہسپتال میں ڈیوٹی پر کھڑی نہ رہ سکتی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد کچھ ایسا کروں کہ مجھے ماہانہ پیسے آنا شروع ہو جائیں، اور یہ صرف ایک نرسنگ کے کام میں ہی ممکن تھا۔ میں اماں کی طرح سہانے سپنوں پر یقین رکھنے والی نہ تھی، بلکہ دور اندیش تھی، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ مجھے نرسنگ کورس میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ اماں کو قائل کرنا کچھ ایسا مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس کے پاس نہ دلیل تھی نہ میری کسی بات کا جواب، لہٰذا میں نے اماں کی خواہش کو پش سے پشت ڈال کر نرسنگ کورس میں داخلہ لے ہی لیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے ماہانہ وظیفہ بھی ملا کرتا، جو ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی تھا۔ لہٰذا میں چاہتی تھی کہ اماں اب گھر بیٹھ کر آرام کرے، مگر اماں کو نوکری کرنے کا شوق تھا، وہ ابھی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بھی اماں پر زور نہ دیا، ان کو جب مناسب لگتا وہ نوکری چھوڑ سکتی تھی۔ اماں کے سر سے کمانے کا پریشر کم ہوا تو اماں نے کچھ عرصہ بعد خود ہی نوکری چھوڑ دی۔ میں بھی خوش تھی کہ نوکری چھوڑنے میں اماں کی اپنی مرضی شامل تھی، وگرنہ اماں اپنے سر پر پریشانی سوار کر کے بیمار بھی ہو سکتی تھی۔ اب اماں گھر پر آرام کرتی جبکہ میں باہر پڑھائی کے لیے جاتی۔ میں اب کافی مطمئن تھی کہ میری وجہ سے ماں کو آرام مل رہا تھا، آخر اس نے بھی ساری زندگی مجھ پر قربان کی تھی، تو اتنا حق تو میرا بھی بنتا تھا کہ میں اسے آرام فراہم کر سکوں۔ میرا کورس مکمل ہوا تو میں نے مختلف ہسپتالوں میں نوکری کے لیے درخواست دے دی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے جلد از جلد نوکری مل جائے تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہے، مگر میرے پاس ابھی چونکہ تجربہ نہ تھا، اس لیے مجھے نوکری ملنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاتی وہاں مجھ سے پہلے ہی تجربہ کار نرس موجود ہوتی، لہٰذا میں نے چھوٹے موٹے کلینک پر ڈیوٹی کر کے تجربہ حاصل کرنا چاہا، کیونکہ مجھے فوری پیسوں کی ضرورت تھی۔ نرسنگ کے دوران میں نے کچھ جمع پونجی کر رکھی تھی جو ان دنوں کام آ رہی تھی، مگر وہ بھی جلد ہی ختم ہونے والی تھی۔ گھر کا گزارا کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی ہی تھی، اور وہ میں کر بھی رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے ایک بڑے ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ مجھے امید نہ تھی کہ مجھے اتنی اچھی نوکری اتنی جلدی مل جائے گی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی، یہ سب اس کی رضا سے ممکن تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں نے دل لگا کر محنت سے کام کرنے کا عزم کر رکھا تھا، لہٰذا میں مقررہ وقت پر اپنی ڈیوٹی انجام دینے پہنچ جاتی اور کئی گھنٹے مسلسل کام میں لگی رہتی۔ ڈاکٹر میری کارکردگی سے کافی خوش تھے۔ یہ ایک پرانا مگر پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ ہسپتال کا مالک اکثر ہسپتال کے دورے پر آیا رہتا اور ڈاکٹرز اور نرسوں سے بھی مختلف سوالات کرتا۔ میں بھی آگے بڑھ کر اس سے جواب دیتی تاکہ وہ میری کارکردگی سے خوش ہو کر مجھے ترقی عطا کرے۔ میرے اندر آگے بڑھنے کا بہت جوش اور جذبہ تھا۔ ایک دن میری نائٹ ڈیوٹی تھی کہ ہسپتال میں ایک لڑکی کو لایا گیا، وہ بے ہوش تھی، اسے فوراً ایمرجنسی میں بھیج دیا گیا۔ ہسپتال کے سارے ڈاکٹرز بھاگ کر اس کے کمرے میں جمع تھے۔ میں بھی ڈاکٹرز کی مدد کی غرض سے وہیں موجود تھی۔ وہ لڑکی نیم بے ہوشی میں چلا رہی تھی۔ اللہ کے واسطے مجھے جانے دو، اس کا علاج جاری تھا۔ میں نے ڈاکٹر فواد کی ہدایت پر اسے ڈرپس لگا دی تھی، مگر اسے ہوش نہ آیا تھا۔ اس کو دوائیاں دے دی گئیں تو سبھی ڈاکٹرز اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تبھی ڈاکٹر انجم کو میں نے اس لڑکی کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا تو میں بھی مدد کی غرض سے ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ابھی بھی بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر انجم نے انجیکشن نکال کر تیار کیا۔ میں قدرے حیران ہوئی، اس کو سارے انجیکشن دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انہیں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھی کہ ڈاکٹر انجم اس لڑکی کو کون سا انجیکشن دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جو ہی لڑکی کو انجیکشن لگایا اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور بھاگ کر ڈاکٹر فواد کو بلا لائی۔ ڈاکٹر فواد ہی اس کا علاج کر رہے تھے۔
میں نے انہیں اس لڑکی کے کمرے میں پہنچنے تک ساری صورتحال بتا دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر انجم غائب تھے، تاہم لڑکی بے سدھ پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھاگ کر اس کی نبض ٹٹولی۔ یہ تو مر چکی ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولے تو مجھے بھی اس کی موت پر افسوس ہوا۔ ڈاکٹر انجم سے اس کے لواحقین کے بارے میں پوچھیں، وہی لائے تھے اس کو یہاں۔ ڈاکٹر فواد کے حکم پر میں فوراً ڈاکٹر انجم کے کمرے میں گئی۔ وہ لڑکی فوت ہو گئی ہے، اس کے لواحقین کو اطلاع کر دیں۔ میں نے ڈاکٹر انجم کو اطلاع دی تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ہی اس کے لواحقین میں شامل ہوں، وہ بولے تو میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نہ تو ان کے چہرے پر کوئی افسوس تھا اور نہ ہی لہجے میں کوئی افسردگی۔ تو میری مدد کرو، اس لاش کو جلد از جلد ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ لاوارث لاشیں یوں ہی دفنائی جاتی ہیں، کیا تم اس شعبے میں نہیں ہو؟ انہوں نے بھویں اچکائیں تو میں چپ رہ گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ لاوارث لاشیں یوں دفنائی نہیں جاتی، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ ڈاکٹر انجم ہسپتال میں موجود لڑکے کی مدد سے لاش ایمبولینس میں ڈال کر اسی وقت ہسپتال سے باہر لے گئے تو میں فوراً بھاگ کر ڈاکٹر فواد کے پاس گئی۔ وہ یہاں کے ہیڈ اور سب سے سینئر ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو تمام صورتحال بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تم فکر نہ کرو، ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی قبرستان ہے، اسے وہیں دفنا دیں گے۔ اب تو اس کی جان چلی گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا ہے جلد دفنا دیا جائے ورنہ ہسپتال کا نام بدنام ہوگا۔ تم وارڈ کا ایک چکر لگاؤ، ڈاکٹر فواد اطمینان سے بولے تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہ تھی، مگر سب لوگ اس بات کو اتنا نارمل کیوں لے رہے تھے؟ ایک لڑکی کو یوں زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا، اسے راتوں رات دفنا دیا گیا تھا، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ دیکھنا اور برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ ڈاکٹر انجم جلد ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ صبح ہونے کے قریب تھی، میری ڈیوٹی ختم ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، مگر میں ساتھی نرس کو اپنے گھر جانے کا بتا کر ہسپتال سے نکل آئی۔ میرا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ صبح کی مدھم روشنی پھیل چکی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے تازہ مٹی سے بنی قبر پر میری نظر پڑی تو میں جلدی سے آگے بڑھی۔ میرا دل افسوس اور دکھ سے بھر گیا۔ میں واپس پلٹ نہیں لگی تھی کہ مجھے اندر کچھ آواز محسوس ہوئی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ جیسے ہی قبر کھود دی تو لڑکی کو اندر زندہ پایا۔ میری مدد کرو، جلدی مجھے باہر نکالو۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا تو وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی اور غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے واپس قبر بند کرنے لگی، مگر میرا ہاتھ مٹی کے اندر دھس گیا اور میں ایک دم قبر میں جا گری۔ لڑکی نے جلدی سے مجھے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وگرنہ میں اس مٹی کے ساتھ ہی قبر میں جا پڑتی۔ چلو جلدی آؤ۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے لے کر دوڑ لگا دی۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اپنے پرس میں موجود چابی سے دروازہ کھول کر میں اسے اندر لے آئی۔ اماں ابھی بھی سو رہی تھی، لہٰذا میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ میں نے اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کو دیے تو اس کی حالت میں کافی بہتری آئی۔ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ میں تجسس سے بھری ہوئی تھی، لہٰذا میں نے فوراً ہی سوال پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دینے کی بجائے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں چونک گئی۔ وہ بھی مجھے نہ جانتی تھی۔ ہسپتال میں تو وہ بے ہوش تھی۔ میں دراصل ایک نرس ہوں، اسی ہسپتال میں کام کرتی ہوں جہاں تمہارا علاج جاری تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کی غرض سے تمہاری قبر پر پہنچ گئی تھی۔ اب کہ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکا تھا۔ میرا نام مومل ہے، دراصل ڈاکٹر انجم کوئی غیر نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ وہ بولی تو میں دنگ رہ گئی۔ میں نے ابا کی مرضی کے خلاف ڈاکٹر انجم سے شادی کی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر میں اس کی محبت کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ شادی کے بعد اس کی اصلیت سامنے آئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ مار پیٹ اس کا معمول بن گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں واپس ابا کے پاس نہ جا سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اس کا ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے بیوی اور بچے دوسرے گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن میں گھر سے نکل آئی اور بھاگتے بھاگتے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں بے ہوش تھی تو لوگوں نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا، مگر میری بدقسمتی کہ مجھے اسی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا جہاں ڈاکٹر انجم کام کرتا تھا۔ آگے کا تمہیں معلوم ہی ہے۔ اس نے مجھے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس سے میں بے ہوش ہوئی تھی۔
مگر میری جان نہ گئی. مجھے ہوش آیا تو میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اگر تم میری مدد کو نہ پہنچتی تو شاید اب تک تو میرا دم گھٹ جاتا. اس نے تشکر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا. مگر باقی ڈاکٹرز کو تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی. میں تو ڈاکٹر فواد کی بے حسی پر حیران ہوں. میں نے انہیں سب بتایا، پھر بھی وہ تمہاری مدد کو نہ آئے تھے. ڈاکٹر انجم کی پہلی بیوی ڈاکٹر فواد کی بیٹی ہے، اس لیے وہ اچھی طرح مجھے جانتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہی نہ تھا کہ میں انجم کے ساتھ شادی کروں. اس کی بات سن کر میں چونک گئی. تبھی وہ اتنا بے حس بنا بیٹھا تھا اور نبض ٹٹول کر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ لڑکی چل بسی ہے. اسے اپنی بیٹی کی اتنی پرواہ تھی اور کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا. میرے دل میں ان دونوں ڈاکٹرز کے لیے نفرت بھر گئی. مگر فوراً سے پہلے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے. میں نے اس لڑکی کو مشورہ دیا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی. میں بھلا اکیلی کیا کروں گی، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو تم اپنے ابا کے پاس واپس چلی جاؤ. میں نے اسے دوسرا مشورہ دیا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی. اگر تمہارے ابا تم سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے. اس نے چونک کر میری جانب دیکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر میں نے ان کے پیار کی قدر نہ کی. یقین کرو شادی کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب مجھے پچھتاوا نہ ہوا ہو. وہ رو دی تو میں نے جھٹ پرس سے اپنا فون نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا. لو اپنے ابا کو فون کر لو. دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. اماں بھی جاگ گئی تھی. میں نے مختصر الفاظ میں ساری داستان اماں کو بتا دی. اماں کا دل بھی ہمدردی سے لبریز تھا. دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی. سر آپ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. وہ تو ہمارے ہسپتال کے مالک تھے. میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا. تو میں نے انہیں اندر داخل ہونے کا راستہ دیا. مومل بھاگ کر اپنے والد سے لپٹ کر رونے لگی. میں نے ان کو برآمدے میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تھا. میری بچی اگر تم اتنی تکلیف میں تھی تو واپس لوٹ آتی. میرے گھر کے دروازے تجھ پر بند تو نہ تھے. وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لپٹائے بولے تھے. مومل نے ایسے باپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی. مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر انجم کی نیت خراب تھی. شاید وہ تمہارے ذریعے میرے ہسپتال پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. خود تو اس قابل تھا نہیں کہ اپنا ہسپتال بنا سکے اور میری بیٹی کو دھوکہ دے رہا تھا. اس لیے میں نے تمہیں اس سے شادی کرنے سے منع کیا تھا. مگر تم نے میری مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر اس سے شادی کر لی. تب بھی میں نے اسے ہسپتال کی نوکری سے نہ نکالا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں غلط ثابت ہوں اور تمہیں وہ خوش رکھے. اگر میری بیٹی اس کے ساتھ خوش تھی تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہوتا. مگر میں اس کا یہ خواب پورا نہ ہونے دے سکتا تھا کہ وہ تمہارے ذریعے مجھے بلیک میل کرے اور میرا ہسپتال ہتھیانے کی کوشش کرے. اس لیے میں نے تم سے تمام تعلق ختم کر لیا تھا. ویسے بھی تم نے بھاگ کر شادی کر کے میری عزت کو جو ٹھیس پہنچائی تھی وہ مجھے قبول نہ تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فواد بھی اس سازش میں ملے ہوئے تھے اور وہ ڈاکٹر انجم کی پہلی بیوی کے والد ہیں؟ میں بولی تو مومل کے والد چونک گئے. نہیں، مجھے یہ سب نہیں معلوم تھا. ڈاکٹر فواد نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. وہ افسوس سے اپنا سر ہلا رہے تھے. میرے خلاف کتنی بڑی سازش کی گئی. ان سب نے مل کر میری بیٹی کو بیوقوف بنایا اور مجھے دھوکے میں رکھا. میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. ایک ایک سے گن کر بدلہ لوں گا. تم میرے ساتھ گھر چلو. وہ غصے میں بولتے ہوئے مومل کو لیے اٹھ کھڑے ہوئے مگر کمرے سے دروازے سے نکلتی اماں کو دیکھ کر چونک کر وہیں رک گئے. وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اماں کو دیکھ رہے تھے جبکہ اماں بھی سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی. میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھی. اماں کو دیکھ کر اتنا چونکنے والی کیا بات تھی؟ اماں ایک نرس تھی. ہو سکتا ہے ہسپتال کے کسی معاملے میں ان کا اماں سے کوئی واسطہ رہا ہو. تم یہاں کیسے؟ اماں کے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی تو میں چونک گئی. آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اماں؟ میں نے فوراً ہی اٹھ کر اماں سے پوچھا. تو اس آدمی نے چونک کر میری طرف دیکھا. کیا یہ ہماری بیٹی کومل ہے؟ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اماں کی جانب دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسبات میں سر ہلا کر اس آدمی کی بات کی تصدیق کی تھی. کیا یہ میرا باپ تھا؟ میں حیران تھی جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میری طرف دیکھ رہا تھا. وہ فوراً ہی میری طرف آیا تاکہ میرے سر پر ہاتھ رکھ سکے مگر میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. میں نے تو ہمیشہ سے یتیموں والی زندگی گزاری ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا باپ زندہ ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ میرا باپ مر چکا ہے. اس آدمی کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی. کیا تم نے میری بیٹی کو میری موت کے بارے میں بتایا تھا؟
وہ اماں سے سوال کرنے لگا تو اماں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ شاید اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ یتیم ہے۔ بیٹی، تمہارا باپ زندہ ہے۔ میں بدنصیب تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ اس سے بہتر تو تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی ہوتے ہوئے میری بیٹی یتیموں والی زندگی گزارے گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تو میں نے چونک کر اس کے پہلو میں کھڑی مومل کو دیکھا۔ اور یہ آپ کی بیٹی ہے جسے آپ نے باپ کا پیار دیا جبکہ اپنی اس بیٹی کو چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ میری بڑی بیٹی ہے۔ اماں نے تو مجھے کبھی اس بارے میں نہ بتایا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اماں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ میں ایک ہسپتال میں نرس تھی، وہیں پر تمہارا باپ ڈاکٹر تھا۔ ان کا تعلق بہت امیر اور اونچے گھرانے سے تھا۔ اپنے اونچے قد کاٹھ، دبلے پتلے جسم اور گوری رنگت کی وجہ سے ہسپتال کی تمام نرسوں سے مختلف نظر آتی۔ ڈاکٹر بشارت کی نظر مجھ پر آ رکی۔ وہ مجھے بھاؤ دینے لگے تو میں بھی خوش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں بھی خواب تھے۔ اگر میری اونچے گھرانے میں شادی ہو جاتی تو اس میں کیا حرج تھا؟ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اپنی اداؤں سے ڈاکٹر بشارت کے دل میں گھر تو کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے بھی یہی سب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے خوش دلی سے تھام لیا۔ ہسپتال میں ہماری دوستی کے چرچے تھے۔ باقی نرسیں مجھ سے حسد محسوس کرتی، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں خوش تھی کہ ڈاکٹر بشارت جیسا نوجوان مجھ پر فدا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نے ڈاکٹر بشارت سے شادی کرنے پر زور دیا۔ پہلے تو وہ نہ مانا، مگر میرا مطالبہ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی، مگر مجھے فرق نہ پڑتا تھا۔ اس کے پاس کون سی دولت کی کمی تھی، لہٰذا وہ مجھے الگ گھر میں بھی رکھ سکتا تھا۔ میں نے شادی کے لیے زور دیا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ہوتے ہوئے مجھ سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے گھر میں سب کو اس نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ وہ سب لوگ بھی خوش تھے کیونکہ میں ایک بہت ہی امیر و کبیر خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر بشارت نے مجھے علیحدہ گھر لے کر دیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میں اپنے پیسوں سے اماں، ابا اور بھائی کی بھی مدد کیا کرتی تھی کیونکہ وہ بھی غریب تھے اور میرے پیسوں سے وہ خوش ہو جاتے۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نواز دیا۔ میں نے ہسپتال کی جاب چھوڑ دی کیونکہ ڈاکٹر بشارت نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اسی ہسپتال میں نوکری کرے جہاں وہ خود ایک ڈاکٹر تھا۔ مجھے ویسے بھی نوکری کی کیا ضرورت تھی جب ہر چیز میسر تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ میری بیٹی ابھی 1 سال ہی کی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر بشارت کے گھر والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے خفیہ طور پر ایک نرس سے نکاح کر رکھا ہے۔ وہ میرے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر زور دینا شروع کیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر ڈاکٹر بشارت اپنی بچی کی وجہ سے ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو میرا ساتھ دینے کی کوشش کی مگر قدرت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ پریشانی کی وجہ سے ڈاکٹر بشارت کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ ایسے وقت میں اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کا علاج معالجہ کروایا۔ میں جب بھی ہسپتال جاتی تو میرے سسر مجھے وہاں سے بھگا دیتے اور میرے شوہر کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیتے۔ گھر میں راشن پانی ختم ہو گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نوکری کے لیے دوبارہ نکل پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹی تو انہوں نے بھی میری زیادہ پرواہ نہ کی کیونکہ ایک بچی کا ساتھ تھا اور اس کے خرچہ اٹھانے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی موجود نہ تھے۔ میرا بھائی شادی شدہ تھا اور بال بچوں والا تھا۔ وہ اپنے بچوں کا خرچہ اٹھاتا یا میری بیٹی کی دیکھ بھال کرتا، لہٰذا میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی۔ میرے بھائی اور ماں باپ کے تانے بڑھ گئے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کر کے ان کو بڑا رسوا کیا، حالانکہ پہلے انہیں اس بات پر اعتراض نہ تھا، جبکہ اب میں واپس موجود ہوئی تھی تو انہیں اس بات پر اعتراض ہونے لگا۔ ڈاکٹر بشارت کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا مگر اس کے گھر والوں نے مجھے اس سے ملنے نہ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اس کی بیوی اور بیٹی سمیت بیرون ملک بھجوا دیا، جبکہ میں در بدر ہو گئی۔ اماں اپنی کہانی سنا کر رو دی تھی۔ میں بیمار تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا۔ مجھے علاج کی غرض سے باہر بھجوایا گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری دوسری بیوی اور بیٹی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، بس مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میرے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ کم از کم میری بیوی کو خرچے کی تنگی نہ ہو۔ ویسے بھی میں اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کام آ سکتا تھا۔ میں 5 سال بعد گھر واپس لوٹ سکا۔ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر تم مجھے نہیں ملی۔ مجھے تمہارے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، وگرنہ میں ان سے ہی معلومات لے لیتا۔ اتنے سالوں بعد ہسپتال سے بھی تمہارے گھر کا پتہ نہ مل سکا۔
میرے ماں باپ فوت ہو گئے اور چند سالوں بعد میری پہلی بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے پالا، مگر دیکھو اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ڈاکٹر انجم نے اس کو بہکا کر اس سے نکاح کر لیا اور پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ اللہ نے میری بیٹی سے تم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں کا گناہ گار ہوں۔ اماں ابا نے مجھے اور مومل کو بھی رلا دیا۔ میں نے اپنے والد کو معاف کر دیا تھا۔ اس سب میں ان کا اتنا قصور نہ تھا، شاید یہ سب نصیب میں لکھا تھا، اور اب دوبارہ ملاقات بھی قدرت کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ ابا ہمیں اپنے بڑے سے گھر میں لے آئے۔ انہوں نے ڈاکٹر فواد کو ہسپتال سے نکال دیا، جبکہ ڈاکٹر انجم کو جیل بھجوا دیا۔ ابا نے ہسپتال میرے نام کر دیا کہ اب مجھے ہی پورے ہسپتال کو سنبھالنا ہوگا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ جس ہسپتال میں نوکری ملنے پر میں اس قدر خوش تھی، وہ ہسپتال میرے نام پر ہو گیا تھا۔ اماں مومل کو بھی اتنا ہی پیار کرتی جتنا مجھے، اور ابا مجھے بھی اتنا ہی پیار کرتے جتنا مومل کو۔ میں اپنے رب کی رضا پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی کہ اس نے کس طرح ہم سب کو دوبارہ ملوا دیا تھا۔